بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید. جناب مشتاق منہاس صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت علماء اسلام ہمارے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا. ہم یہ چاہتے تھے کہ آج آپ کے ساتھ بہت تفصیلی موجودہ سیاسی حالات پر ڈسکشن کی جائے، لیکن ابھی بالکل جیسے ہی ہوا آپ کو خود بھی معلوم ہے، ایک اور مزار کراچی میں عبداللہ شاہ غازی، وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. جمعرات کی رات ہے. ابھی تک 10 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے. خوف ہے، خدشہ ہے کہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو زیادہ بہتر ہے مولانا، آپ دینی قیادت بھی ہیں ہماری، یہ سر پہلا واقعہ نہیں ہوا. یہ فرقہ واریت یہ کیوں ہو رہی ہے کہ آپ کبھی داتا گنج بخش کا مزار یہاں پہ محفوظ نہیں، کربلا گامشہ محفوظ نہیں، کل پرسوں شیخ الحدیث جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں کراچی میں، اور آج عبداللہ شاہ غازی کا عاشورہ کا کراچی میں عاشورہ کے اوپر اٹیک. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو ابھی شاہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جو بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور جس کی خبر اس وقت تک آ رہی ہے، اس واقعے پر اپنے انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ کسی بھی پہلو سے آپ اس کی تحسین کر سکیں. ہر لحاظ سے اس طرح کے واقعات پوری قوم کے لیے دکھ درد کا باعث ہوتے ہیں. آپ نے یہ پوچھا کہ بھئی یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہم جہت ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت وہ پھر اپنا اثر دکھا رہے ہوتے ہیں. میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کے دور کا یا آج کے دنوں کا جو پاکستان کے اندر ایک دلخراش منظر ہے، ہر طرف خونین منظر اور قتل و غارت گری کا ایک منظر، یہ یکدم سے پیدا نہیں ہوا. بالکل. اور جب ایک پالیسی آپ بناتے ہیں، اسی پالیسی سے ایک ماحول جنم پاتا ہے، پھر وہ ماحول فروغ پاتا ہے. میرے ذاتی خیال میں 2001 سے جو ہم نے غلط پالیسیوں کا آغاز کیا ہے اور ہم نے ملک کے نوجوان طبقے کو اور بالخصوص جو مذہبی نوجوان طبقہ ہے اس کو جس ماحول کی طرف ہم نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دھکیلا ہے، اور پھر اس کی مختلف شکلیں بنتی رہی ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اس ماحول سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو ایک تو ہمارے ہاں ہمارے ماحول میں عسکریت نے جنم دیا ہے، اور پھر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت امریکہ نے افغانستان پر یلغار کیا تھا، پھر عراق پر یلغار کیا، اس وقت دینی قوتوں نے اپنی وحدت کا مظاہرہ کیا، متحدہ مجلس عامل مارد وجود میں آیا. اس کا جو ایک لازمی فائدہ ملک اور قوم کو ملا وہ یہ کہ ایک فرقہ وارانہ ہم آہنگی بھی پیدا ہوئی. اور مولانا لیکن اس ایم ایم اے کوئی جو شکست و ریخت ہوئی اور اس کو وہ ٹوٹا، اس کا بھی تو ایک میجر فیکٹر آپ کی طرف ہی جاتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں، میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں. جی، ایک فائدہ یہی ہوا اس کا کہ ایک فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہوا، اور جو مذہبی لوگ تھے وہ محراب و منبر کے مسلکی جنگ سے بالکل اوپر کو اٹھے اور انہیں قوم اور بین الاقوام کی گفتگو کی اور امت کی بات کی. جب سے متحدہ مجلس عمل نہیں رہا ہے اور غیر فعال رہا ہے یا تقسیم ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو امریکہ اور مغربی دنیا ہمارے خطے میں مشکل لے کر آیا تھا، اس مشکل میں بھی اضافہ ہوا. افغانستان کی جو صورتحال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ 10 سال ہونے کو ہے کہ دہشت گردی تو ختم ہونے میں نہیں آ رہی،
لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نتیجے میں دہشت گردی فروغ پا رہی ہے، اس کی وسعت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہاں پر ہمیشہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی تنظیم اور جماعت جب عوامی مقبولیت کھو بیٹھتی ہے اور عوام اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے تو پھر عام طور پر وہ عسکریت کی طرف جاتی ہے، کبھی وہ باغیانہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی علاقائیت اور قومیت کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی فرقہ واریت کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو چند سال گزر رہے ہیں بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہیں مولانا، ایک منٹ، میں آپ کا یہ جو ابھی جو آپ 2001 کے تناظر میں بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سر، 1980 کی دہائی میں جب عراق ایران جنگ شروع ہوئی تو ایسے گروہ بنے کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے ذریعے ایران عراق جنگ کو جاری رکھا، اور اس کو آپ مولانا برا نہ مانیے گا، ہماری جو دینی قیادت تھی اس نے تو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مدرسوں کے ذریعے انفارچونیٹلی یقیناً آپ کے نہیں ہوں گے، آپ اس کو نہیں سراہتے ہوں گے، لیکن بہرحال مدرسوں کے ذریعے زیادہ اصرار اس بات پر کیا گیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مناظرہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا کر سکیں، جو لوگوں کے جذبات بھڑکا سکیں، مشتاق منہاس کا جس مسلک سے تعلق ہے اس کو کافر ثابت کریں، میرا جس سے ہے یہ ان کا، تو اس کے لیے تو کوئی آپ کی قیادت نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ نے خود کوئی سختی سے اس کو روکنے کی کوشش تو نہیں کی ہے نا مولانا؟ نصر صاحب، آپ نے اچھی بات یاد دلا دی۔ جن حالات کا اور جس زمانے کا آپ ذکر فرما رہے ہیں یہ وہی زمانہ ہے جس وقت ہم ایک اعصابی جنگ لڑ رہے تھے اس نظریے کے خلاف جی، اور جمعیت علماء اسلام جس مکتب خیال سے، جس مکتب فکر سے وابستہ ایک جماعت تصور کی جاتی ہے، اسے اس ماحول کے اندر ایک اعصابی جنگ لڑنی پڑی اور اپنے صفوں سے ان عناصر کو نکالنے کی ایک طویل جنگ ہمیں لڑنی پڑی، اور بالآخر ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ ہم نے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کو مکمل طور پر صاف کر دیا، اور اس کے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے، کیونکہ ظاہر ہے جی جب آپ ایک جذباتی ماحول پیدا کر لیتے ہیں اور کفر اور اسلام کی جنگ بنا لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس جذبات پیدا کرنے کے لیے مواد بھی ہوتا ہے، تو اس میں پھر اگر آپ ایک معقول بات کرتے ہیں تو وہ معقول بات جرم ہو جاتی ہے جی۔ ہم اس جرم سے گزرے ہیں اور آج جا کر جی ہم نے جمعیت علماء کے تشخص کو یہ باور کرا کے کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے وہ عالمگیر، اسلام کی عالمگیریت اور آفاقیت اور بین الاقوامیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے اور اس حوالے سے امت مسلمہ کی بات کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ تو ایک بڑے لمبے جدوجہد کے بعد، تکلیفیں اٹھانے کے بعد، ایک اعصابی جنگ گزارنے کے بعد ہم یہاں تک پہنچے۔ میری بات پورے ہونے دیں۔ اس میں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، بدقسمت جب ایران اور عراق جنگ تھا، قطع نظر اس کے کہ جی اس پہ کون حق پر تھا کون ناحق پہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ممالک نے، حکومتوں نے اس قسم کی تنظیموں کی پشت پناہی کی، ان کو مدد دی، اپنے حق میں نعرے لگوانے کے لیے، دشمن کے خلاف نعرے لگوانے کے لیے وہ کچھ کیا گیا کہ آپ ایک تنظیم سے شکایت کر رہے ہیں، مجھے تو حکومتوں سے شکایت ہے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس میں تو حکومتوں نے اور اداروں اور ایجنسیوں نے بہت بڑے کردار ادا کیے تھے اس وقت مولانا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرے جیسا ایک آدمی کہ جس کی تعلیم جو ہے وہ یعنی عام اسکولوں میں ہوئی ہے، انگریزی اسکولوں میں ہوئی ہے، کالجوں میں ہوئی ہے، مشتاق منہاس جیسے لوگ، عام اخبار پڑھنے والا، وہ تو جتنی انتہا پسند تنظیمیں ہیں سر، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق پہلے دیوبند سے جوڑے گا اور پھر جمعیت علماء اسلام، خواہ وہ انجمن سپاہ صحابہ ہو، لشکر جھنگوی ہو، لوگ کہیں گے کہ جی وہ آپ کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں انتہا پسندی آپ جیسے لوگوں نے ڈالی، اور ہم اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ ادھر سے ان کے لیے ہم نشانہ بن جاتے ہیں، ادھر سے آپ جیسے لوگوں کے سوال کا نشانہ بن جاتے ہیں، ہم تو بیچ میں پھنس جاتے ہیں نا جی، کہ ایک طرف یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا ایک مکتب خیال ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، ایک تاریخ ہے، ایک جدوجہد ہے، جب آپ اس کھوکھ سے ایسی قوتیں نکلیں گی تو دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیں جی، ایک علاقے سے دریا گزرتا ہے،
دریا جس علاقے سے گزرے گا وہ منافع بخش تصور کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس میں کوئی نقصان اور آبادی کا علامت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی گاہے بگاہے اس میں کبھی طغیانی آ جاتی ہے، کوئی ایک پشتہ کہیں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو جب وہ پشتے ٹوٹتے ہیں یا طغیانی آتی ہے تو آپ اس کی بنیاد پر دریا کی افادیت کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ اس نقصان سے ازالے کا سوچیں گے۔ جمعیت علماء نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف کے وہ تصورات جو اس خطے میں ایک سمندر اور دریا کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر اس کے اندر بعض مواقع پر کوئی ایسی طغیانی اور موجیں آئی ہیں کہ جنہوں نے مختلف اطراف میں کہیں مشکلات پیدا کی ہیں، ہم نے کبھی بھی نہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، نہ اپنے دریا کے افادیت کا انکار کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس کے نقصانات سے ہم امت کو بچائیں۔ اس جذبے میں ہم آج بھی مصروف ہیں۔ بالکل، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت جاری ہے۔ ناظرین، وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔